اس خطبے میں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کی غداری اور بے وفائی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ حق پر ہونے کے باوجود خاموش کیوں رہے، اور آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی قدر کیوں نہیں کی۔ اس خطبے سے امام کی مظلومیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے، مظلوم اس پہلو میں کہ علی علیہ السلام جیسے امام کے ہوتے ہوئے امت نے روگردانی کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام آج بھی مظلوم ہے، کیونکہ لوگ آج بھی علی کے بارے میں سنتے ہیں لیکن علی کی نہیں سنتے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو امام علیہ السلام کے خطبے، مکتوبات اور بیانات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور و دھیمی آواز کو سن پائیں گے، جو اللہ و رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتے۔ میں تم سے ہمیشہ غدر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا، اور ان فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کے نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیاں کی قوت ہے گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، لیکن جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہے، آج ہم اور تم حق و باطل کے دو راہیں پر ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہو پیاس محسوس نہیں کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔